زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا محمد ہونا مقام محمود پر ہی پورے طور پر ظاہر ہوگا کہ حضور اس دن خالق و مخلوق کے محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے محبوب آپ یوں عرض کیجئے کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچی طرح باہر لے جا، یعنی جہاں میرا جانا ہو سچائی کے ساتھ ہو، صدق کے ساتھ ہو، اور جہاں سے میرا نکلنا بھی ہو تو وہ بھی سچائی سے ہو، یعنی کوئی بھی کام کرنے جاؤں وہ بھی سچائی سے ہو، اور جب کام کر کے لوٹوں تب بھی سچائی ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ وقل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو نور آیا، اندھیرا چلا گیا، اسلام آیا، کفر چلا گیا، قرآن آیا، شیطان چلا گیا، خیر آئی، شر چلی گئی، ہدایت آئی، گمراہی چلی گئی، مگر یہ سب کچھ اس دولہا کے قدم سے ہوا جس کے دم سے یہ ساری بہار ہے، سب حضور کے ہی قدم سے ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ فتح مکہ کے دن جب حضور علیہ السلام کعبہ معظمہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک کمچی تھی، یہ آیت پڑھتے اور بت کی طرف دھارتے اور فرماتے، بت کی طرف جاتے ہوئے یہ کمچی مارتے جاتے اور فرماتے تو بت دو ٹکڑے ہو کر گر جاتا، حالانکہ بت لوہے اور رانگ سے جڑے ہوئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام خود حق ہیں، جس کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ بھی حق ہے، اور جو ان سے بے تعلق ہے وہ باطل ہے۔ اگر نماز کو حضور سے تعلق نہ ہو تو وہ نماز بھی باطل ہے، اور اگر دنیاوی کاروبار میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر وہ حضور سے وابستہ ہیں تو حق ہے، اور اگر حضور سے تعلق نہیں جوڑا تو سب باطل ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں جو چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، روحانی شفا، کیونکہ روح عالم امر کی چیز ہے، اس کی غذائیں اور دوائیں اس ہی عالم کی ہونی چاہیے، جیسے کہ جسم عالم خلق کی چیز ہے، اس کی دوائیں، اس کی غذائیں اسی عالم کی ہیں۔ چونکہ قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان عالم امر ہی کے ہیں، لہٰذا یہ ہی روحانی غذائیں ہیں۔ ناپاک کپڑے پر سارا قرآن پاک پڑھ کر دم کرو، پاک نہ ہوگا، کیونکہ جب ناپاکی اس دنیا کی ہے تو پانی بھی یہاں کا چاہیے، اور کافر کو 7 سمندروں میں غسل دو پاک نہ ہو، صرف کلمہ سچے دل سے پڑھ لینے سے پاک ہوگا، کیونکہ کفر کی ناپاکی یہ اس دنیا کی ہے، تو اس کا پانی بھی وہاں کا ہی چاہیے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ قرآن ہر ظاہری اور ہر باطنی بیماری کے لیے شفا ہے، لہٰذا اگر اس آیت مبارکہ کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا،
اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی برتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتے کہ جس پر قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر دم کی گئی ہوں۔ ان کے لیے تو قرآن شریف بھی نقصان کا ہی باعث ہوا، بجائے ان کے کہ جو لوگ قرآن شریف پڑھ کر اور کھانے پر دم کر کے کھاتے ہیں ان کے لیے یہ کھانا بھی شفا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، أَعْرَضَ، وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ آرام میں رب کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی لمبی دعائیں مانگنا، اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا، یہ کافر یا غافل کا کام ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا علی الانسانی، یہاں انسان سے مراد وہ انسان ہے کہ جو کافر ہو یا پھر غافل ہو، غفلت میں ہو، یہاں انسان سے مراد غافل انسان ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ سب اپنے کینڈے پر کام کرتے ہیں۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ 90 رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، یعنی روح عالم امر کی مخلوق ہے اور تم عالم جسم کے، تو تم اس کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتے۔ کفار قریش علماء یہود کے پاس جا کر بولے کہ کوئی تدبیر بتاؤ جس سے ہم معاذ اللہ حضور کو جھوٹا کہہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور روح کی حقیقت۔ اگر وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو بھی معاذ اللہ سچے نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب نہ دیں تب بھی سچے نبی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوالات کیے۔ حضور نے پہلے 2 کے، یعنی کہ اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ، ان کے مفصل جواب ارشاد فرمائے، مگر روح کی حقیقت بیان نہ فرمائی۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ کیا معنی؟ یعنی اے پوچھنے والو، تم کو علم کم دیا گیا، نہ کہ مجھے تو رب نے بہت علم دیا،
روح تو خود حضور کے نور سے ہی پیدا ہوئی ہے، اس کی خبر آپ کو کیسے نہ ہو؟ علم، روح کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ حضور کا نام بتانا یہ معنی نہیں کہ حضور کو اس کا علم نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اے پوچھنے والو تمہیں کم علم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی حقیقت بیان نہ فرمائی ہو۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے۔ اس طرح کہ قرآن کریم کو ورق اور سینوں سے مٹا دیتے جیسا کہ قرب قیامت میں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا، الا رحمتا من ربک، مگر تمہارے رب کی رحمت۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے قیامت تک قرآن کو محفوظ فرما لیا۔ قیامت کے قریب قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ قرآن کا علم اور قرآن کو حفظ کرنا یہ محض اللہ کی مہربانی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ اس طرح کہ رب نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، آپ پر قرآن اتارا، شفاعت قبریٰ اور مقام محمود آپ کو بخشا، آپ کے دین میں تا قیامت علماء اولیاء پیدا فرمائے۔ کون ہے جو آپ کی عظمت کما حق ہو جان سکے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کی مثل بنا لیں، تو اس کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب انسان چاند سورج کی مثل نہیں بنا سکتا تو قرآن کی مثل کیسے بنا سکے گا؟ چنانچہ کفار عرب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر قرآن کریم کی ایک آیت کی مثل نہ بن سکی۔ خیال رہے کہ یہاں جن میں فرشتے بھی داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی۔ یہاں مثل سے مراد عجیب و غریب معانی، ان کے دلائل، گزشتہ واقعات، ڈرانا، خوشخبریاں دینا، چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے آیا، لہذا اس میں سب چیزیں ہونی چاہیے۔ امام جعفر بن محمد صادق فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی عبارت عوام کے لیے ہے اور اس کے اشارے خواص کے لیے، اس کے لطائف اولیاء اللہ کے لیے، اس کے حقائق انبیاء کرام کے لیے ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْرُجَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ ہم
تم پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، او یا تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو، یا پھر یہ کر کے دکھاؤ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، کسفن ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ۔ یہ جو انہوں نے نافرمانی کی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران قریش جب قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز رہے تو کعبہ معظمہ کے پاس جمع ہوئے اور وہاں حضور کو بلوایا اور بولے کہ آج ہم نے آپ کو فیصلہ کن بات کے لیے بلایا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ملک و دولت، اچھی بیوی، بادشاہت آپ کو دے دیں، اگر آپ کو کوئی دماغی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیں، خرچہ ہم پر ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں، صرف تم اللہ کو ایک اور مجھے اس کا سچا رسول مان لو، اس میں ہی تمہاری خیر ہے، ورنہ میں تمہاری سختیوں پر صبر کروں گا اور رب کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ تو وہ بولے کہ اچھا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ مکہ معظمہ میں 4 نہریں جاری فرما دیں، مکے کے جنگل پہاڑوں سے صاف کر دیں، ہمارے باپ داداؤں کو زندہ فرما دیں کہ وہ آ کر تمہاری گواہی دیں، یا اپنی گواہی کے لیے کوئی فرشتہ اتار دیں، یا کم از کم آپ کے پاس اچھے باغات اور سونے چاندی کے خزانے ہونے چاہیے۔ اور امیہ بولا کہ میں تو آپ پر جب ایمان لاؤں گا کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے اس طرح کی بکواسات کی اور وہاں سے ایسی کتاب لائے جو ہم پر بھی پڑھیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پتہ چلا کہ مقابلے کے لیے معجزہ مانگنا یہ کفار کا طریقہ ہے اور ایمان کے لیے مانگنا درست ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کہ قیامت میں آسمان گر جائے گا تو آج ہی گرا دو، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ جو ہمارے سامنے آ کر تمہاری تصدیق کرے، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے قلائی گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں، اس طرح کہ ہمارے سامنے فرشتہ آئے اور لکھی ہوئی مکمل کتاب آپ کو دے جائے، ہم فرشتے کو بھی دیکھیں، اس کے ہاتھ سے کتاب ملتی ہوئی بھی ملاحظہ کریں۔ یہ ساری بکواس محض نہ ماننے کی نیت سے دل لگی اور مذاق کے طور پر تھی، اگر یہ مطالبے پورے بھی کر دیے جاتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ اس جواب کا منشا یہ نہیں کہ حضور ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہ فرما سکتے تھے، بلکہ منشا یہ ہے کہ تمہارے یہ مطالبے منظور نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان میں سے کوئی معجزہ دکھا دیا گیا اور پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، جیسا کہ عادت الہیہ ہے،
یعنی حضور کو ان سب پر قدرت ہے مگر دکھانے کی اجازت نہیں۔ آگ نے جناب خلیل کو جلایا نہیں، چھری نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، کیونکہ اجازت نہ تھی۔ حضور کے اختیار قدرت کا یہ حال ہے کہ حضور نے کنکروں سے کلمہ پروا دیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، فرشتے بارہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو صحابہ نے دیکھے، لیکن حال یہ ہے کہ نہ کرنا اور ہے اور نہ کر سکنا اور ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ حضور خود اپنے آپ کو بشر فرمائیں تو یہ آپ کا کمال ہے، اگر ہم برابری کے دعوے سے بشر کہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ پیغمبروں نے اپنے آپ کو ظالم یا ضال فرمایا، ہم کو یہ حق نہیں کہ ان نفوس قدسیہ کے حق میں یہ الفاظ استعمال کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا؟ کہ انبیاء کی بشریت پر نظر رکھنا ایمان سے روک دیتا ہے۔ جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا وہ کافر رہے جیسے ابو جہل، اور جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہو گئے جیسے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ بات سمجھ آئی؟ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو صرف محمد بن عبداللہ ہو کر دیکھا وہ کافر رہے جیسے ابو جہل وغیرہ، اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا رسول مان کر دیکھا تو وہ صحابی ہو گئے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ جاءہم الہدی، کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بشر کو رسول بھیجے؟ رسالت کے لیے تو کوئی فرشتہ یا کم از کم جن چاہیے۔ ان بے وقوفوں کی حماقت تو دیکھو کہ انسان کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے مگر لکڑی پتھروں کو خدا مان لیتے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اطمینان سے چلتے، کہ زمین پر بعض فرشتے رہتے تو ہیں مگر بستے نہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کا اصل مقام عالم غیب ہے، اسی لیے یمشون مطمئنین فرمایا گیا ہے، اور یہاں زمین پر فرشتے ایسے رہتے ہیں جیسے کسی جگہ حکام و پولیس انتظام کے لیے مقیم ہو، ان کا وطن اور جگہ اور ہو اور کسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہوں۔ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا،
تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے. یعنی اگر زمین میں بجائے انسانوں کے فرشتے بستے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ ہی آتا، کیونکہ نبی تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور قوم کی تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو قوم کی زبان، اس کے طور طریقوں سے واقف ہو، ان کے دکھ دردوں سے خبردار ہو. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نبی قوم کی جن سے ہو. تعجب ہے کہ کفار فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ فرشتہ نبی کیوں نہ ہوا، حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے. فرشتوں نے انسان کو سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، نہ کہ انسان نے فرشتوں کو. یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ بس اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. حضور کے معجزات سے بے جان چیزوں کا کلمہ پڑھنا، سورج اور چاند کا حضور کی اطاعت کرنا، یہ سب رب کی گواہی ہے. پھر تا قیامت اللہ کے مقبول بندوں کا مومن ہونا بھی رب کی گواہی کی بنا پر ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر، اور کس کا انجام کس حال میں ہوگا. آپ سے یہ مطالبے کرنے ان کے انجام خراب ہونے کی علامت ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت کی راہ دے تو وہ ہدایت کی راہ پر ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں مددگار مقرر فرما دیے ہیں، کیونکہ مددگار نہ ہونا کفار کا عذاب ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سے وہی فیض لیتا ہے جس کے دل میں ہدایت کا تخم یعنی ہدایت کا بیج قدرت نے بویا. قرآن و حدیث رحمت کی بارش ہیں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم انہیں قیامت کے دن لے آئیں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے منہ کے بل، عُمْيًا، اندھے ہو کر، وَبُكْمًا، اور گونگے، وَصُمًّا، اور بہرے. معلوم ہوا کہ آخرت میں دل کا حال اعضاء پر ظاہر ہوگا. جس کا دل اندھا تھا وہاں اس کی آنکھ اندھی ہوگی، اور جس کا دل بہرا تھا وہاں اس کے کان بہرے ہوں گے. مگر یہ اول قیامت میں ہوگا، پھر سب کو نہایت تیز آنکھیں اور کان دیے جائیں گے. رب فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ اس دن ان کا دیکھنا لوہے کی طرح ہوگا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی آگ بجھنے پر آئے گی ہم اسے بھڑکا دیں گے، تاکہ کفار کو یہ آس ہو کہ اب آگ بجھنے والی ہے، اس کے بعد پھر آگ برا دیں تو یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو. کیونکہ جب دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہوگی تو اس سے انہیں امید ہوگی، اور پھر اچانک سے آگ بھڑکا کر ان کی یہ آس توڑ دی جائے گی. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ ان کی سزا ہے. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا. معلوم ہوا کہ یہ تمام عذاب کفار کے لیے ہیں. مومنوں کے عذاب کی نوعیت کچھ اور ہوگی. اگرچہ مومن کتنا ہی گناہ گار ہو، یہ بات بھی خیال رہے کہ ایک آیت کا انکار تمام آیتوں کا انکار ہے، اور
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت کا انکار سارے قرآن بلکہ تمام کتابوں کا انکار ہے۔ وقالوا، اور وہ بولے، اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے، یعنی نئے طریقے سے، بغیر نطفے کے، صرف مٹی سے، اور اس جسم کی نوعیت اس جسم سے جدا ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیال رہے کہ سوال یہ پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے اور انکار کے لیے تھا۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، یعنی بغیر مادہ اور بغیر کسی مثال کے، اگر وہ تمہیں بھی بغیر نطفے کے پیدا فرما دے تو کیا حرج ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، ان لوگوں کی مثل بنانے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ خیال رہے کہ محشر میں جسم انسان کے اصلی اجزاء وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے، اسی طرح روح بھی وہی ہوگی کہ جو پہلے تھی، لیکن ترکیبی اجزاء اور ہوں گے، یعنی کہ جن اجزاء سے بنا کر انسان کو سامنے پیش کیا جائے گا وہ اور ہوں گے۔ کس طرح کہ گورے کافر وہاں کالے ہوں گے اور کالے مسلمان وہاں گورے ہوں گے۔ کافروں کے جسم بہت بڑے، اس لیے یہاں مثل فرمایا، روح اور اجزائے اصلیہ کے لحاظ سے انسان وہی ہوگا، مگر اجزائے ترکیبیہ کے لحاظ سے مثل فرمایا گیا۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، بیماری، شفا، کامیابی، قبولیت دعا، تمام اپنے وقت پر ہوں گی، قبولیت میں جلدی نہ کرنی چاہیے، رب سے دعا مانگو مگر رب کو مشورہ نہ دو۔ اسی طرح کفار کا انبیاء سے مطالبہ کرنا کہ ابھی عذاب لے آؤ، یہ مطالبہ بھی وقت سے پہلے تھا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو انہیں بھی روک دیتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، یعنی اے کافروں، اگر تم لوگ رب کی نعمتوں کے مالک ہوتے تو کسی کو ایک شبہ نہ دیتے، صرف اپنے اوپر خرچ کرتے، اور یہ خرچ بھی بڑی احتیاط سے کرتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور کو اپنی تمام نعمتوں کا مالک بنا دیا۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور حضور فرماتے ہیں، مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ یہاں انسان سے مراد کافر، غافل اور کنجوس انسان ہے، نہ کہ سارے انسان، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سخاوت کی مثل تو دنیا بھر میں ناممکن ہے۔ آیت
رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی خلقی کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی خیر الخلق کلہم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو عطا فرمایا 9 آیات بینات، 9 روشن نشانیاں۔ ان میں سے بعض تو معجزے تھے اور بعض فرعون پر عذاب، جو بالواسطہ معجزے تھے۔ عصا، ید بیدا، زبان شریف کی لکنت تو جاتی رہی، دریا کا پھٹنا، طوفان، ٹڈی، مینڈک، جوئیں وغیرہ۔ فاسأل بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے پوچھو، اذ جاءہم، کہ جب وہ ان کے پاس آیا، فقال له فرعون، تو اس سے فرعون نے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے۔ یعنی اے اسرائیلیوں، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا تو اگر تم آج نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر کہو تو کیا بعید ہے، یہ تو کفار کی پرانی عادت ہے۔ قال، کہا، لقد علمت ما انزل ہؤلاء، یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دل سے جانتا تھا مگر زبان سے انکاری تھا۔ جیسے ابلیس آدم علیہ السلام کی نبوت اور ابو جہل حضور کی رسالت کو جانتا تھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے آپ کے بچپن شریف میں ہی دیکھ لیے تھے۔ فرمایا بصائر، دل کی آنکھیں کھولنے والی نشانیاں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ یہاں پر فرمایا لَأَظُنُّكَ، یہاں ظن بمعنی یقین کے ہے۔ پتہ چلا کہ پیغمبر ہر شخص کے انجام سے خبردار ہوتے ہیں، کہ آپ نے فرعون سے پہلے ہی فرما دیا کہ تو ہلاک ہوگا، تجھے ایمان کی توفیق نہ ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ خیال رہے کہ سعادت و شقاوت پر خاتمہ ہونا یہ علوم خمسہ میں سے ہے، جس کا علم انبیاء کرام کو رب تعالی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے حضور نے خبر دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین جنتی ہیں، اور کافروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ فلاں کافر دوزخی ہے، فلاں دوزخی ہے۔ اور بعض کے بارے میں تو حضور نے یہ بھی فرمایا جنگ کے موقع پر کہ فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا گیا کہ وہ اسی جگہ مرا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، تو اس نے جانا کہ ان کو فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، تو اس نے جانا کہ ان کو زمین سے نکال دیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو
قتل و ہلاک کر کے روئے زمین سے نکال دے، ورنہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے تو انہیں پکڑنے کے لیے فرعون نے پیچھا کیا، اگر مصر سے نکالنا چاہتا تو وہاں سے چلے گئے ہوتے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا۔ جو کفر میں فرعون کے ساتھی تھے وہ ڈوبے، ورنہ بعض قبطی جو ایمان لا چکے وہ غرق نہ ہوئے، جس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَقُلْنَا، اور اس کے بعد ہم نے مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، کہ جس زمین پر عذاب نہ آیا ہو وہاں رہنا جائز ہے۔ فرعون مصر سے نکال کر ڈبو دیا گیا، ورنہ جس سرزمین پر عذاب آیا وہاں ٹھہرنا بھی منع ہے۔ جے جائے کہ وہاں رہنا، اس زمین سے مراد، یہ جو زمین فرمایا گیا اس زمین سے مراد شام کی زمین ہے یا مصر اور شام دونوں کی زمین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو کھال میں لے آئیں گے، یعنی نیک و بد، مومن و کافر ایک ساتھ محشر میں جمع ہوں گے، پھر ان کی چھانٹ ہوں گی۔ رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا، یعنی جیسا رب نے اتارا تھا ویسا ہی اترا، راستے میں خلط ملط نہ ہوا، نیز جیسا اترا تھا ویسا ہی ہم تک پہنچا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سچے امین ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی بھی بیماری ہو، بیماری کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ دم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ محمد ابن سماک کو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دعا بتائی تھی وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، یعنی ان کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں، نہ تم سے قیامت میں ان کے متعلق یہ سوال ہو کہ یہ ایمان کیوں نہ لائے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ دوزخیوں کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا۔ لہذا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کچھ اختیار نہ دیا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے حکم سے مختار کل ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم گئے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کا آہستہ نزول لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے قرآنی احکام کے پہلے ہی ماہر تھے، جیسا کہ علی الناس سے معلوم ہوا۔ اس سے حضور نبوت کے ظہور سے پہلے بھی قرآن پر عامل تھے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی قراءت میں حضور کی نقل چاہیے، اپنی طرف سے تجوید کے مسائل نہ کرو۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت
آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ جیسے قرآن کی قرأت حضور سے حاصل ہوگی، ایسے ہی قرآن کے اسرار و تفسیر بھی حضور سے ہی ملیں گے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے یعنی اپنی طرف سے کسی آیت کی تفسیر کرنا یہ حرام ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ اس آیت میں کفار کو کفر کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ رب نے اپنے اور اپنے محبوب کی بے نیازی ظاہر فرمائی کہ تمہارے ایمان سے ہمارا بھلا نہیں اور تمہارے کفر سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ اگر ایمان لاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اور اگر کفر پر ڈٹے رہے تو اس میں تمہاری ہی برائی ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اہل کتاب پہلے سے ہی حضور کی آمد کے منتظر اور قرآن کریم کے نزول کے معترف تھے، اور حضور کو دیکھ کر قرآن سن کر ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وغیرہ۔ اے مسلمانوں، تم بھی ان کی پیروی میں سجدہ کرو۔ یہ سجدہ یا سجدہ شکر تھا یا سجدہ عظمت الہی۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ یعنی جو وعدہ ہماری کتب میں کیا گیا تھا نبی آخر الزماں کی آمد اور قرآن کے نزول سے پورا ہوا اور ہماری کتابیں سچی ہوئی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ آیت تلاوت ہے، سجدہ عطا فرما لیجیے۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی، اس سے پتہ چلا کہ تلاوت قرآن پر رونا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم دل میں نرمی اور خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے اور اس کی تفسیر، اسرار و رموز ہمیں علماء سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے بہت لمبا سجدہ فرمایا، جس میں آپ بار بار فرماتے تھے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ تو ابو جہل بولا کہ ہم تو دو معبودوں کی پرستش سے منع فرماتے ہیں، یعنی کہ ہمیں تو دو معبودوں کی جو ہم پوچھتے ہیں ان سے منع کرتے ہیں، اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید میں، اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ اللہ کے نام دو ہیں مگر نام والا ایک ہی ہے، یعنی کہ اللہ کے ویسے 99 نام ہیں، تو فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ کہ اللہ کو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى جو کہہ پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، یعنی 99 سے بھی زیادہ نام جن کے معنی بہت پاکیزہ ہیں، چونکہ مانگنے والوں کی حاجات مختلف ہوتی ہیں تو رب کے نام بھی مختلف ہوئے تاکہ ہر بھکاری، ہم اپنے رب کی بارگاہ کے بھکاری ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر بھکاری اپنی حاجت کے مطابق نام لے کر دعا کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کو برے ناموں سے یاد کرنا منع ہے، اور برے نام کسی بھی طرح کے ہوں اس سے یاد کرنا منع ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاکی کے لائق ہیں اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے گناہ گار اپنے رب کو غفور و رحیم کہہ کر پکارتا ہے، گناہوں کو چھپانے کے لیے اگر دعا کرتا ہے تو وہ ستار کہہ کر پکارتا ہے، اور اپنے اوپر رحم طلب کرتا ہے تو فرماتا ہے اے رحمان الرحیم۔ ہر بھکاری اپنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پاکیزہ نام سے پکارتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا نہ بالکل آہستہ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور ان دونوں کے بیچ جو راستہ چاہو اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا۔ جیسا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کہتے تھے، مشرکین فرشتوں کو رب کی بیٹیاں اور یہود عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ رب کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ مشرکین عرب اور مشرکین ہند کا عقیدہ ہے۔ مجوسی کہتے ہیں کہ خیر کا خالق یزدان ہے اور شر کا خالق اہرمن ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہے۔ یہ سب شریک فی الملک بنانے کی صورتیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی بادشاہت میں یہ سب شریک بنانے کی شرک کی صورتیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں۔ اس میں ان مشرکین کا رد ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ رب نے بعض بندوں کو اس لیے اپنا ولی بنا لیا ہے کہ وہ اکیلا سارے عالم کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ معاذ اللہ وہ کمزور ہے۔ اسلامی عقیدے کے اولیاء اور مشرکین کے عقیدے کے اولیاء میں یہ فرق ہوا کہ اسلام میں رب نے اعزازی طور پر بعض کو اپنا ولی بنایا، فرشتوں وغیرہ کے ذمہ انتظام عالم کیا، نہ کہ کمزوری کی بنا پر۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی برائے بولنے کو تکبیر کہو، یعنی نماز میں اور نماز کے علاوہ اللہ اکبر کہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمے بڑے پیارے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ۔ بعض قادری مشائخ ہر نماز کے بعد یہ آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا یہ شروع سے آخر تک یہ ایک بار بلند آواز سے پڑھ کر اونچی آواز سے تکبیر کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی برائی بولنے کو تکبیر کہو،
صورت بنی اسرائیل کا اختتام ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی علی حبیبک خیر کلہم۔ سورہ کہف کا آغاز ہے۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 12 رکوع 111 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ اس سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور پر قرآن اتارنا رب تعالیٰ کے کمال شان کا مظہر ہے، اس لیے رب نے اپنی معرفت اس صفت سے کرائی۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عبد مطلق ہیں، اور یہ عبدیت مطلقہ حضور کی انتہائی نعمت ہے۔ باقی تمام جہاں رب کے عبد مقید ہیں، اس لیے حضور اللہ تعالیٰ کے عبد حقیقی ہیں۔ تمام عالم حضور کا محتاج ہے، حضور صرف رب کے حاجت مند ہیں۔ اگر کسی کو رب سے کچھ مانگنا ہے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ حضور کے صدقے اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی۔ نہ تو اس قرآن کی عبارت میں خرابی ہے، نہ معانی میں اختلاف، نہ خبریں جھوٹی ہیں، نہ مضامین میں تناقض۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، عدل والی کتاب اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے۔ یا تو وہ کتاب یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار یا غافلوں کو دنیاوی یا اخروی عذابوں سے ڈرائیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دیں۔ یہ خیال رہے کہ قرآن کریم نیک مومنوں کو خوشخبری دینے والا ہے اور گناہ گار مومنوں کی امید بندھانے والا، کہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ لہٰذا نیک عمل کی قید یہ درست ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں نیک عمل وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ لہٰذا ریا کی نماز بد عملی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی شخص جزا کے لیے جنت جا کر وہاں سے نہ نکلے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جس میں اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔ وہ عیسائی، یہودی اور مشرکین عرب ہیں۔ اس آیت میں عام کے بعد خاص کا ذکر ہوا۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا۔
یہاں علم کے ماننا جاننا نہیں بلکہ حق چیز کا جاننا ہے، غلط چیز کا جاننا جہالت ہے، علم نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا بول کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کا فانی ہونا، مجبور ہونا، محتاج ہونا، مخلوق کے مشابہ ہونا، شریک والا ہونا، سب کچھ لازم آتا ہے، لہذا اس کے لیے اولاد ماننا کفریات کا سبب ہے۔ ان یقولون الا کذبا، کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے کھرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں اسفاً غم سے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے، انسان، جانور، کھیتی باڑیاں، باغ باغیچے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی چیز کو رب نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ بعض چیزیں بری ہیں مگر ان کا پیدا کرنا برا نہیں، کفار برے مگر کفار کا پیدا کرنا برا نہیں۔ اگر کافر نہ ہوتے تو میدان جہاد کی زینت مسلمانوں کو غزوہ اور غنیمت تو شہادت کیسے نصیب ہوتے؟ کفر کے وجود مومن کی بہت سی عبادات قائم ہیں۔ ان لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کس کے کام بہتر ہیں، کون ہے جو حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور کون ہے کہ جو حرام سے بچتا ہے، اور کون ہے کہ جو اس میں فرق نہیں کرتا۔ یہ بھی خیال رہے کہ رب کا امتحان لینا اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ اپنے بندوں پر ظاہر فرمانے کے لیے ہے، تاکہ قیامت میں کوئی یہ حجت قائم نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اچھی بری چیز پیدا فرما دی، اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اگر اچھائی کو اختیار کرے گا تو سیدھی راہ پر، نیک راہ پر چلے گا، اور اگر برائی کو اختیار کرے گا تو برے راستے پر گامزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑ دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ رقیم یا تو کتے کو کہتے ہیں اور رومی زبان میں، یا اصحاب کہف کے جنگل کا نام ہے، یا ان کی بستی کا، یا اس تختی کا جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ اصحاب کہف انسان ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ سب مرد ہیں، تیسرا یہ کہ وہ سب جوان ہیں، ان میں کوئی بچہ یا بوڑھا نہیں ہے، جیسا کہ الفتیہ فرمایا گیا۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ اصحاب کہف کا مختصر واقعہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد عام لوگ بت پرست ہو گئے۔ شہر افسوس میں یہ 7 حضرات ایمان پر قائم تھے۔ دقیانوس بادشاہ کا زمانہ تھا جو ہر مومن کو قتل کرا دیتا تھا،
اور یہ حضرات اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے، وہاں سو گئے۔ کچھ نقدی سکہ اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا۔ کتا دروازے غار کے دروازے پر سو گیا۔ پہاڑ کا نام بنجلوس اور غار کا نام جیروم تھا۔ پہاڑ کا نام بنجلوس اور غار کا نام جیروم تھا۔ یہ حضرات رب کی قدرت سے 300 سال تک سوتے رہے۔ ادھر دقیانوس ہلاک ہوا، سلطنتیں گزریں، آخر کار ایک بادشاہ بیدروس نامی یہ آیا، اور یہ بادشاہ بڑا صالح تھا، نیکوکار تھا۔ 60 سال اس نے سلطنت کی۔ اس کے زمانے میں لوگ قیامت کے منکر ہو گئے۔ اس نے دعا مانگی کہ مولا کوئی ایسی نشانی دکھا جو قیامت میں اٹھنے پر دلیل ہو۔ اصحاب کہف اس دوران میں بیدار ہو گئے۔ جو کافی سالوں سے سوئے ہوئے تھے اب اصحاب کہف بیدار ہوئے، جن کے چہرے حشاش بشاش تھے۔ انہوں نے یملیخا سے کہا، یعنی کہ ان کے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ کھانا لاؤ، مگر اپنا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ یملیخا جب شہر میں آئے تو شہر کا نقشہ بدلا ہوا پایا۔ بہرحال ایک نان بائی کی دکان پر گئے، روٹی خریدی۔ جب اسے پیسے دیے تو وہ بولا کہ یہ سکہ تو آج سے 300 سال پہلے دقیانوس کے زمانے کا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اب نان بھائی اس کو پکڑ کے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم بولا کہ شاید تمہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے، بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے اپنا سارا واقعہ اسے سنایا۔ تب بادشاہ اور دیگر حکام اور شہر والے انہیں دیکھنے غار پر پہنچے۔ بادشاہ بیدروس نے ان لوگوں سے مصافحہ کیا اور اپنی رعایا سے کہا کہ جو رب ان بزرگوں کو 300 سال تک سلا کر اٹھا سکتا ہے وہ قیامت میں مردے بھی زندہ فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ حضرات پھر اپنی جگہ پر جا کر سو گئے۔ بادشاہ نے وہاں غار کے دروازے پر مسجد بنانے کا حکم دیا۔ وہاں لوگ ہر سال جمع ہوتے تھے اور عید کی طرح خوشی مناتے تھے۔ فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس پھینکا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت لما لبثوا امدا، کون ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک سناتا ہے۔ یعنی لوگ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کریں گے، دیکھیں کون صحیح بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت، اور ان کا سلانا اور پھر جگانا، اس میں بھی اس بادشاہ کے دعا سے ہمیں معلوم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کا مطلب، معنی، اس کی تفسیر سننے، سمجھنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار. اللهم بيضنا وجهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أظلنا تحت عرشنا يوم لا ظل إلا ظل عرشك. الہ العالمین، یہاں ہم نے جو کچھ سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین، قرآن کریم کی ایک ایک حرف کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما. الہ العالمین، جو تیری محبت میں، قرآن کریم کی محبت میں، حضور کی محبت میں جو اپنا وقت یہاں دیا جنہوں نے، اور جو اپنی نیند قربان کر کے آئے، الہ العالمین انہیں اس کا نعم و بدل عطا فرما. الہ العالمین، جنہوں نے قرآن کی محبت میں اپنا وقت دیا، میرے مولا انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. الہ العالمین، قرآن کریم کے ان مبارک آیات کی برکت سے جو بے روزگار ہیں، میرے مولا انہیں حلال، طیب، آسان، وسیع روزگار عطا فرما. میرے مولا جو قرض دار ہیں انہوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما. الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. الہ العالمین، جو بے جا مقدمات میں ہیں، الہ العالمین انہیں ان سے خلاصی عطا فرما. الہ العالمین، غازی تنویر قادری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد عظیم الشان شاندار رہائی عطا فرما. الہ العالمین، تحریک لبیک پاکستان کو عروج دوام عطا فرما. الہ العالمین، امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو مزید استقامت کے ساتھ ترقیاں عطا فرما. الہ العالمین، ان کو کامیاب اور کامران فرما. الہ العالمین، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشن دے کر گئے، اس پر ہمیں زندگی بھر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. دم نزع آؤ کہ دم ہے لبوں پر، تمہیں دیکھ کر نکلے دم غوث اعظم. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.